بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلۃ ستمئہ واحدہ ما یتلف اثناء السنہ من الاموال فیہ صور اللہ یکون التالف من مال تجارتہ ولا من معونہ فلا یجوز فی هذه الصورة تدارک من الارباح قبل اخراج خمسہ۔ بات ہماری جو ہے وہ کتاب الخمس میں چل رہی تھی، اور کتاب الخمس میں بھی وہ 7واں مورد کے جس میں انسان پر خمس واجب ہے وہ ارباح مکاسب، اور ارباح مکاسب کی شرح میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ارباح مکاسب سے مراد یہاں پر مطلق فائدہ ہے۔ مطلق فائدہ چاہے وہ صنعت میں ہو یا پھر جو ہے وہ کسی تجارت میں ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی جہت سے ہدیہ ہو، ہاں، اور اس کے علاوہ آپ نے کہیں کام کیا ہے اس کا ہو، حتیٰ کہ اگر کسی فقیر کو بھی جو خمس و زکوٰۃ کا مال ملتا ہے اس کے بھی خرچہ کرنے سے جو چیزیں بچ جاتی ہیں ان میں اس کو چاہیے کہ وہ خمس نکالے۔ تو اب یہ اس مسئلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ سال بھر کے خرچے میں، ٹھیک ہے، یعنی سال بھر کے دوران جو چیزیں تلف ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں انسان کے مال میں سے، تو اس کے تلف ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت یہ کہ اللہ یکون التالف مال جاتی والا من معونہ، کہ جو چیز تلف ہوئی ہے نہ تو وہ مال تجارت میں سے ہے اور نہ سال کے خرچے میں سے ہے، تو اس صورت میں فلا یجوز فی هذه الصورة تدارک من الارباح قبل اخراج خمسہ۔ تو اس صورت میں فائدے میں سے اس کو تدارک نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا جب تک کہ اس کا خمس نہ نکال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ان یکون التالف من معونہ، کہ جو چیز تلف ہوئی ہے وہ معونہ میں سے ہے، یعنی وہ سال بھر کے اخراجات میں سے، جیسے کدار التی یسکنھا واللباس الذی یحتاج الیہ وغیر ذلک، جیسے گھر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں انسان رہے گا، اس کو اگر خرید لیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تلف ہو رہا ہے، یا پھر لباس ہے کہ جو برباد ہو گیا وغیرہ، ففیہ سو ایضا لا یجوز تدارک من الارباح دون ان یخرج خمسہا۔ ان صورتوں میں بھی کہ اس کو چاہیے کہ تدارک نہیں کرے گا جب تک کہ ارباح کا خمس نہ نکال دے۔ تیسری صورت ہے کہ یکون التالف من اموال تجارتی مع انحصار تجارتی فی نوع واحد، کہ وہ جو چیز تلف ہوئی ہے وہ اموال تجارت میں سے ہے، جبکہ اس کی تجارت مخصوص ہے، منحصر ہے کسی ایک نوع میں، یعنی بس مثال طور پر اس کے پاس فقط اور فقط کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، وہی اس کا سارا سرمایہ ہے اور اسی سے تجارت وغیرہ کرتا ہے، اور وہی جو ہے کیا ہے تلف ہو جائے، برباد ہو جائے، ففی هذه الصورة ايضا يجوز التدارك التالف من الارباح السابقة على التلف، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جائز ہے کہ تدارک کرنا جو چیز تلف ہوا ہے ارباح میں سے، یعنی جو فائدہ ہوا ہے اس میں سے لیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي مَا إِذَا خَسِرَ فِي ذَلِكَ مثلاً، اور یہی حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی تجارت میں جو کیا ہے گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، مثال دے رہے ہیں مثلا اذا انحصرت تجارتہ فی بیع السکر، مثلا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مطلب شکر کا، چینی کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، فاتفقا ان تلف قسم منہ، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس سال جو شکر ہے اس کی وہ برباد ہو گئی، سال کے درمیان میں غرق ہو گئی کہیں باڑھ وغیرہ میں، سیلاب وغیرہ میں، یا پھر اس کے علاوہ کسی غرض سے بہرحال وہ برباد ہو گئی، اور انہ خسر فی بیع جاز له تدارک التالف وخسرانہ من ربحہ السابق۔ اس صورت میں او انہ خسر فی بیع، یا پھر اس کے بیچنے میں وہ گھاٹے میں چلا گیا، مال جتنے میں خریدا تھا اور شکر کی پیداوار زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے مال جو کیا ہے اس کی قیمت بہت کم ہو گئی، تو سستے میں اس کو بیچنا پڑا وہاں سے، تو یہ بھی گھاٹا فرض کر لیجیے آپ۔ تو اس صورت میں اس کے لیے تدارک کرنا جائز ہے، جو چیز تلف ہوئی ہے، جتنا اس کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے اس کو وہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ او خسران ہی من ربح السابق، یا پھر جو گھاٹا ہوا ہے اس کو وہ اپنے پہلے والے فائدے سے اس کو لے سکتا ہے، فی معاملہ سبق فی دل کا سنہ، اس سال میں جو معاملہ کیا ہے شکر کے اوپر، اس کا گھاٹا وہ گزشتہ جو ارباح ہے اس نے حاصل کیے ان سے وہ لے سکتا ہے۔ ویجب الخمس فی زائد علی معونہ سنۃ بعد التدارک، اب وہ جو فائدہ تھا اس فائدے کو جو اس کے پاس ہے، اس فائدے کو، ٹھیک ہے، اس فائدے سے جو گھاٹا ہوا ہے شکر کے حوالے سے، اس شکر کا گھاٹا اس فائدے سے لینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس میں اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے
کہ ایق التلف و الخسران فی مال تجارہ، کہ تلف ہو، برباد ہونا ہو یا گھاٹا، یہ مال تجارت میں واقع ہوا ہے. ولم تنحصر تجارت میں انواع واحد، اور اس کی تجارت بھی جو کیا ہے کسی خاص نوع میں منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے کئی کاروبار ہیں. والظاہر جواز تدارک فی هذه الصورة ايضا، ظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ تدارک کر سکتا ہے، یعنی جو گھاٹا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کو ارباح میں سے نکال سکتا ہے، اس کے بعد خمس نکالے گا. مثلا اذا خسر فی بیع السکر اور تلف شیء منہ، مثلا جیسا وہی مثال لیجئے، جیسے کہ اگر کوئی شکر کے بیچنے میں یا گھاٹے میں چلا گیا ہو، یا پھر اس کو برباد ہو گئی وہ شکر، جاز تدارک و فی ربح سابق، تو اس کا جو پہلے کا جو فائدہ ہے، ہاں، اس پہلے مسبوق فائدے سے اس کا تدارک کر سکتا ہے جو گھاٹا ہوا ہے. فی صنعت من بیع الخماش، فی بیع الخماش، ٹھیک ہے، ان کس سے، فی صنعت فی بیع الخماش، یعنی اب چونکہ اس کے پاس متعدد کاروبار ہے نا، تو کپڑے کے کاروبار سے جو فائدہ ہوا ہے، اس فائدے میں خمس نہیں نکالے گا. پہلے اس فائدے سے جو گھاٹا شکر کے معاملے میں ہوا ہے، اس شکر کے معاملے کا جو گھاٹا ہے اس کو پورا کر لے گا، اس کے بعد سے خمس نکالے گا. وَإِنْ كَانَ تَحْوَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ التَّدَارُكِ، گرچہ اس صورت میں، چونکہ ان پر کہا تھا ظاہر ایسا ہے، گرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں تدارک انسان نہ کرے، چونکہ بھائی کئی کاروبار ہیں تو ہوتا ہی ہے، کچھ مثلا گھاٹا ہوگا، کسی میں فائدہ ہوگا. پانچویں صورت ہے کہ ایق التلف و الخسران فی مال تجارہ، کہ برباد ہونا یا گھاٹے میں ہونا یہ مال تجارت میں ہو. وکان له ربح فی غیر تجارہ من زراعت وغیرہ، اور تجارت کے علاوہ زراعت وغیرہ میں یا کسی اور مورد میں اس کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فلا یجوز فی صورت تدارک وسائل تجارت بربح الزراعہ، تو اس صورت میں زراعت کے فائدے سے تجارت کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی وہ نہیں کر سکتا بنا پر احتیاط کے. وکذالک العکس، اور اسی کے برعکس زراعت میں اس کو گھاٹا ہو گیا، تجارت میں فائدہ ہو گیا، تو زراعت کے گھاٹے کی بھرپائی وہ تجارت والے فائدے سے نہیں کر سکتا. مسئلہ نمبر 602، یتخیر المالک بین اخراج الخمس من العین و اخراجہ من النقود بقیمتہ، مالک کو اختیار ہے کہ وہ خمس کو نکالے، ٹھیک ہے، یا تو عین سے نکال دے، یہ اختیار ہے، یا من النقود بقیمتہ، یا پھر جو کیا ہے اس کا جو عین نہیں بلکہ اگر سونا چاندی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ بھی نکال سکتا ہے. بعد انشاءاللہ. یہ مطلب مسئلہ واضح ہوا. وہ اخراج من النقود بقیمت ہی، عین سے بھی نکال سکتا ہے، اور عین کے علاوہ اس کی جو قیمت ہے وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر نقود کا نکالا تو نقود کی جو قیمت ہے اسی قیمت کے حساب سے خمس نکالے گا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت دے سکتا ہے، عین بھی دے سکتا ہے، قیمت بھی دے سکتا ہے. لیکن قیمت اگر دے گا تو جو نقود کی یعنی سونے چاندی کی جو ریٹ چل رہا ہے اسی حساب سے نکال گئے گا. اذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالک لا من العین ولا من قیمتها، اگر خمس جو ہے کسی مال سے متعلق ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مالک اس کا خمس ادا نہ کرے، نہ عین سے خمس کرے نکالے اور نہ اس کی قیمت سے خمس نکالے، ثم ارتفعت قیمتها السوقیہ، پھر کیا ہوا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بازار میں بڑھ گئی، تو اس صورت میں لازم ہو اخراج الخمس من العین اور من قیمتها الفعلیہ. تو اس صورت میں اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو اسی عین میں سے اس کا 5واں حصہ نکال دے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جو فعلی طور پر یعنی بازار میں جو بھی قیمت ہے اسی حساب سے اس کو نکالنا ہوگا. یہ نہیں کہ جب مجھ پہ خمس واجب ہوا تھا اس وقت تو بازار میں یہ ریٹ چل رہا تھا، نہیں، چونکہ آپ نے نہیں نکالا ہے لہٰذا اس کی سزا کے طور پر، اس کے جرمانے کے طور پر آپ کی سزا یہ ہے کہ اب جو ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے خمس نکالیے. ولا یخفی اخراجہ من قیمتها قبل الارتفاع، ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کرے کہ اس کا نکال دینا ارتفاع سے پہلے جو قیمت تھی، یعنی جب بازار میں ریٹ چڑھا ہے اس سے پہلے جب خمس آیا متعلق ہوا تھا اس وقت تو قیمت کم تھی، اگر اس کو نکالنا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. بات انشاءاللہ. وَإِذَا نَزَلَتْ قِيمَةُ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ يُجْزِي أَدَاءُ الْقِيمَةِ الْفِعْلِيَّةِ أَيْضًا، ہاں، اور اگر نکالنے سے پہلے اس کی قیمت گھٹ گئی چونکہ وہاں پر تھا بڑھ جائے تو جو ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے خمس دینا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کسی سے مال سے خمس متعلق ہوا، اس نے نہیں نکالا، پھر بعد میں اس کا ریٹ جو ہے وہ گھٹ گیا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، کہہ رہے یجزی اداء القیمۃ الفعلیہ ایضا، تو اس صورت میں بھی وہی مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اسی کے حساب سے خمس نکال دینا کافی ہوگا، یعنی گھٹی ہوئی قیمت کو بھی اگر خمس نکال دی تو کوئی مشکل نہیں ہے.
لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق فيه به الخمس بعد انتہاء السنة وقبل ادائه، مالک کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن چیزوں میں خمس متعلق ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی تصرف کرے، ٹھیک ہے، جب کہ سال مکمل ہو گیا ہے۔ سال کے مکمل ہو جانے کے بعد جن چیزوں میں خمس متعلق ہوا ہے اس میں انسان تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ قبل ادا ہی، جب تک کہ خمس کو ادا نہ کرتے۔ وہ یجوز ذالک باذن من الحاکم الشرعی اذا رأى مصلحۃ فیہ، ہاں اگر کوئی ایسی مصلحت ہے کہ جو حاکم شرع اس کو دیکھ رہا ہے اور حاکم شرع نے اجازت دی ہے، اگر حاکم شرع اجازت دے دے تو پھر اس میں استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقدم وجوب الخمس فی الغوث والمعدن والکنز وغنائم دار الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على معونة سنته۔ ہم نے اس سے پہلے غوث یعنی جو دریا میں سمندر میں غوطہ لگانے سے جو قیمتی اشیاء انسان کے ہاتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے معدن میں، کنز میں، ٹھیک ہے، اور حالت جنگ میں، جنگ سے جو غنیمت ملتی ہے، ان سب میں ہم نے کہا کہ خمس واجب ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر کسی مالک نے ان سب چیزوں پر خمس نکال دیا ہے تو پھر لم یجب علیہ الخمس ثانیہ، تو اگلے سال دوبارہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتی اگر ان چیزوں کی قیمت جو ہے کیا ہے بڑھ جائے۔ اذا زاد علی معونۃ سنتہ، اگر یعنی سال بھر کے خرچے کے بعد اگر وہ اضافی بچ جاتی ہیں تو اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة، ٹھیک ہے، وہ خاتون کی جس کا خرچ اس کا شوہر اٹھاتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خمس نکالے اپنے فائدے میں سے اگر اس کا کوئی فائدہ سال بھر کے خرچے کے بعد بچ جاتا ہے۔ اگر خاتون کے پاس سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ جاتے ہیں یا کچھ اضافی چیزیں بچ جاتی ہیں تو اس میں اس کو خمس نکالنا ہے۔ ولا یستثنی منها شیء لمعونتها، اور اس میں سے کوئی بھی شے وہ اپنے خرچے کے لیے کیا ہے اس کو مستثنا نہیں کرے گی۔ لا یجب الخمس فی اموال غیر البالغ فلا یجب علی ولیہ اخراج الخمس من ربحہ، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے خمس نکالنا غیر بالغ یعنی جو بچہ ہے اس کے مال سے۔ فلا یجب علی ولیہ اخراج الخمس من ربحہ، بس اگر بچے کا کوئی مال ہے اور اس میں جو فائدہ وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کے رب سے خمس نکالنا ولی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَخْرُجَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ جب وہ خود بچہ بالغ ہو جائے گا تو وہ اپنے مال کے فائدے میں خمس نکالے گا۔ بعد انشاءاللہ اب آئیے ایک دوسرا مسئلہ مستحق الخمس کے حوالے سے کہ خمس کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ کہنا یقسم الخمس نصفین، خمس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا جائے گا۔ نصف للامام علیہ السلام خاصہ ویسمى سهم الامام، ونصف للایتام الفقراء من الہاشمین والفقراء، تو آدھا حصہ جو ہے وہ خاص طور سے امام کے لیے ہوگا کہ جس کو سہم امام کہا جاتا ہے، اور دوسرا آدھا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، وہ کہ جو سادات فقراء اور ایتام ہیں یعنی یتیم ہیں۔ وہ ابناء السبیل منہم، اس طریقے سے سادات میں سے بنی ہاشم میں سے جو ابنائے سبیل ہیں ان کا حصہ ہے۔ وہ یسمى سہم السادہ، اور ان کو جو ہے وہ سہم السادہ کہا جاتا ہے، سہم امام سہم سادات عام طور سے سن رکھا ہے۔ ونعنی بالہاشمی، اب یہاں پہ بات یہ کہ ہاشمی سے کون مراد ہے؟ من ینتسب الی ہاشم جد النبی الاکرم من جہت الاب، ٹھیک ہے، وینبغی تقدیم الفاطمین علی غیرہم، ٹھیک ہے۔ اور ہاشمی سے مراد کون ہے؟ ہاشمی سے مراد وہ ہے کہ جو باپ کی طرف سے، باپ کی نسبت سے جناب ہاشم جو کہ دادا ہیں پیغمبر اسلام کے ان کی طرف منسوب ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَنبَغِي تَقْدِيمُ الْفَاطِمِينَ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور اس میں بھی مناسب یہ ہے کہ سادات میں بھی جو فاطمی سادات ہیں ان کو بقیہ سادات کے اوپر جو کیا ہے ترجیح دی جائے گی۔ 608، جو کہ اس سے وہ شرح وغیرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بنی ہاشم ہیں وہ مطلب اور بھی ہیں، یعنی جناب عبد المطلب کے فرزند جو ہیں ان کے جو مطلب اور بقیہ فرزند ہیں ان کے بھی بیٹے جو کیا ہیں وہ کہلائیں گے، سادات کہلائیں گے، جیسا کہ صاحب شرائع نے لکھا ہے اس بات کو۔ حتیٰ کہ ابی لہب کی بھی جو اولاد ہے وہ بھی جو کیا ہے بنی ہاشم میں سے، سادات میں سے ہے۔ یہ صاحب شرائع نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ لیکن ان سب میں جو فاطمی سادات ہیں یعنی پیغمبر کی اولاد، ان کو بہرحال ترجیح دی جائے گی بقیہ کے اوپر۔
مسئلہ نمبر 608 یعتبر فی الطوائف الثلاثہ من الحاشمین الایمان. یہ جو ہاشمی کی جو 3 طائفے ہیں، جو 3 اقسام ہم نے ذکر کیے، کون کون سے؟ یتیم، فقیر اور ابن سبیل. ان تینوں میں کا مومن ہونا ضروری ہے، یعنی ان تینوں میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. بل لا یجوز اعطاؤہ لمن یصرف فی شیء من وجوہ المعصیہ. بس اگر ان میں سے سادات میں سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مال خمس کو وجوہ معصیت میں، گناہ کے کاموں میں صرف کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو خمس کی رقم دینا جائز نہیں ہے. والاولی اللہ یؤتی لمن یتجاہل بالفسق. اور بہتر یہ ہے کہ گرچہ وہ سادات ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ متجاہل بالفسق ہے، یعنی کھلے عام جو ہے وہ گناہ کبیرہ وغیرہ کو انجام دیتا ہے، تو اس کو دینا جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 609 کہ لا یجب تقسیم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل یجوز اعطاؤہ لشخص واحد. کہہ رہے کہ یہ جو آدھا خمس جو مال سادات ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ جو سہم سادات ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کو ہی دیا جا سکتا ہے. والعہبۃ اللزوم اللہ یؤتی ما یزید علی مہد سنتی. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ بطور خمس اگر تینوں میں سے کسی ایک کو دیا جا رہا ہے تو اس کو سال بھر کے خرچ سے زیادہ نہ دیا جائے، چونکہ فقر ہونا بہرحال ضروری ہے. اب اگر سال بھر سے زیادہ ہو گیا تو مطلب کیا ہے کہ وہ فقیر پھر نہیں رہیں گے. الحبۃ اللہ یؤتی المالک خمسہ لمن تجب نفقتہ علیہ کالوالدین والولد والزوجہ. ٹھیک ہے، ولا باس باعطاہ لمن تجب نفقتہ علیہم کما فی الزکوٰۃ. احتیاط یہ ہے کہ مالک جو ہے اپنا مال خمس کسی ایسے کو نہ دے کہ جن کا خرچہ خود اس کے اوپر واجب ہے. جیسے خمس نکالا اور اپنے ہی والدین کو دے دیا، تو بھائی والدین کا تو خرچہ آپ پہ واجب ہے، آپ ان کو خمس نہیں دے سکتے. اپنے بیٹے کو خمس نہیں دے سکتے، اپنی زوجہ کو خمس نہیں دے سکتے. ولا باس باعطاء الخمس لمن تجب نفقتہ علیہم. ہاں، آپ کسی ایسے کو خمس دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایسے کو خمس دینے میں کہ لمن تجب نفقتہ علیہم، کہ جن کا نفقہ جو ہے، جن کا نفقہ کسی اور کے اوپر واجب ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے پہلے انہوں نے مثال بھی دی تھی، جیسا کہہ رہے ہیں نا کہ مسئلہ نمبر 556 میں تو مثال دی تھی کہ اس مثال پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے اگر بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا زکوٰۃ خمس نکال رہا ہے، تو بیٹا اپنا مال خمس، ٹھیک ہے، اپنی ماں کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس ماں کو کہ جس کا خرچہ اس کا باپ چلاتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو دیکھیں ولا باس باعطاء الخمس لمن تجب نفقتہ علیہم. ٹھیک ہے، کسی ایسے کو خمس دیا جا سکتا ہے کہ جس کا نفقہ کوئی اور چلاتا ہو، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ یہاں پر اس کی ماں ہے، بیٹا اپنی ماں کو خمس دے سکتا ہے اس حوالے سے کہ اس کی ماں کا خرچہ اس کا باپ چلاتا ہے، اور وہ بیچارہ اپنا اس کا باپ جو ہے کیا ہے، فقیر ہے. تو اس صورت میں دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ باپ کیا ہے، فقیر ہے، ماں کا خرچ نہیں چلا پاتا، تو ماں کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کی تفصیل اگر ملاحظہ ہو تو کرنا ہو تو مسئلہ نمبر 556 میں دیکھ لیں گے، مثال کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. مسئلہ نمبر 611 کہ یجوز نقل الخمس من بلدہ الی بلد آخر. مال خمس کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں نقل کیا جا سکتا ہے، مگر کب؟ بعد تعینہ باذن الحاکم الشرعی ونحوہ. جب وہ ایک تو وہ معین ہو جائے، ٹھیک ہے، اور حاکم شرعی اس کی اجازت دے دے. ولکن اذا تلف قبل ان يصل الى مستحق ضمنه ان كان في بلد يستحقه. لیکن اگر مستحق تک پہنچنے سے پہلے اگر وہ خمس کا مال تلف ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا جو اس مال کو منتقل کر رہا تھا. خاص طور سے کب؟ کہ جب وہ اس کے شہر میں جہاں پہ خمس نکالا تھا وہاں پر مستحقین موجود تھے، تو مستحقین کے ہوتے ہوئے اس نے مال خمس کو کہیں اور اگر ٹرانسفر کیا اور راستے میں تلف ہو جائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فِي الْبَلَدِ مُسْتَحَقٌ وَنَقَلَهُ لِلْإِيصَالِ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، فَتَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهُ. لیکن اگر بلد خمس میں جہاں پہ خمس نکالا ہے وہاں پہ کوئی مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، اس مال خمس کو نقل کر دیا، نقل کرنا چاہ رہا تھا، کہیں اور پہنچانا چاہ رہا تھا تاکہ جو مستحق ہے مستحق تک پہنچ جائے. فَتَلَفَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، مگر اتفاق یہ ہوا کہ بنا کسی تفرید کے، بنا کسی کوتاہی کے وہ مال تلف ہو گیا، تو لم یضمنہ، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہی مسئلہ
جو ہے وہ مال زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے، بس مثلا 547 ہم نے اس کو نقل کیا ہے۔ تقدم انه يجوز للدائن ان يحسب دينه زکاۃ، ٹھیک ہے، ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دائن کے لیے جو قرضہ جس نے دیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے دین کو زکوٰۃ شمار کر لے، جیسا کہ زکوٰۃ میں یہ بات تھی، جس کو وہ کہتے ہیں تقاص۔ تقاص نہیں، مطلب یہ کہ کوئی فقیر تھا، اس نے اس سے قرضہ لے رکھا تھا، پھر اس کے زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی اور فقیر ہی کو دینا ہے، تو بہرحال وہ جو اس نے قرضہ دے رکھا ہے اسی کو سمجھ لے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کیا ہے۔ وَيُشْكِلُ هَذَا فِي الْخُمُسِ بِلَا إِجَازَةٍ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ۔ تو یہ مسئلہ جو تھا نا، یہ دائن والا قرضے کو زکوٰۃ مان لینا، یہ زکوٰۃ سے مخصوص تھا، لیکن خمس کے باب میں ایسا کرنا یہ کیا ہے، محل اشکال ہے، جب تک کہ حاکم شرعی اس کی اجازت نہ دے رہا ہو۔ فَإِنْ أَرَادَ الدَّائِنُ ذَلِكَ، پس اگر دائن، ٹھیک ہے، قرض دینے والا، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ خمس کو بھی اس طریقے سے کہ جس کو پہلے سے فقیر کو قرضہ دے رکھا ہے اور وہ اب خمس نکالنا چاہ رہا ہے تو اس کا حساب کر لے، اگر وہ حساب کرنا چاہتے تو احتیاط یہ ہے کہ ان یتوکل عن الفقیر الہاشمی، کہ وہ پہلے کیا کرے، کسی فقیر ہاشمی کا اپنا وکیل بنے، فی قبض الخمس، خمس کو لینے میں، وہ فی ایفاء دینہ، اور پھر اس کو کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کا دین جو کیا ہے وفا کرنے میں، اس کے جو فقیر ہاشمی نے جو کہ کسی کا مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کا وکیل بن جائے، اور انہ یوکل الفقیر فی استیفاء دینہ، یا پھر فقیر کو کیا کرے، وہ اپنا وکیل بنا دے قرض کی ادائیگی میں، وہ اخذ لنفس خمسا، اور اپنے نفس کے لیے کیا کرے، وہ خمس لے لے۔ اور انشاءاللہ تو اس طریقے سے اگر چاہے تو حل ہے، ورنہ اگر حساب کرنا چاہتا ہے تو بہرحال حاکم شرعی کی اجازت ہے، لینا ضروری ہے۔ یہ تو بہرحال سہم سادات کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اب آئیے سہم امام کے متعلق، سہم امام کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ تو کہہ رہے کہ لابد فی سہم الامام علیہ السلام من اجازت الحاکم الشرعی فی صرفہ، سہم امام کی خرچ کرنے میں حاکم شرعی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، اور تسلیم ہو ایاہ لیصرف وجوہ ہے، یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو سہم امام ہے وہ حاکم شرعی کو ہی جا کے تسلیم کر دے دیا جائے، تاکہ وہ جو مقامات ہیں کہ جہاں پر سہم امام خرچ کیا جائے وہاں پر وہ اس کو خرچ کر سکے۔ ولاحوت الاستجازۃ ممن یرجع الیہ فی تقلیدہ، ٹھیک ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ پہلے اجازت لے لے وہ کہ جس کی تقلید انسان کرتا ہے اس سے۔ وہ محل صرف ہی کل موعد حذفی رضا الامام، اچھا سہم امام کو خرچ کہاں پہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر اس بات کا احراز ہو جائے کہ ہاں یہاں پر امام کی رضایت ہے، امام ہمارے یہاں پر مال خمس سہم امام کے خرچ کرنے سے راضی ہوں گے، وہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ولا ریب فی جواز صرف فی معونۃ الفقراء ممن یجد فی حفظ الدین و ترویج احکامہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہم امام کو خرچ کیا جا سکتا ہے فقراء کے اخراجات کے اوپر، کہ وہ مطلب سال بھر کا اپنا خرچ چلا سکیں، ان کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ممن یجد فی حفظ الدین، فی حفظ الدین، تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے، و ترویج احکام ہی، اور احکام دین کو جو کیا کرے اس کے ذریعے سے وہ ترویج ہو سکے۔ ولا فرق فی ذلک بین الہاشمین وغیرہم، اور اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ سہم امام ہاشمی کو دیا جائے یا غیر ہاشمی کو۔ سہم سادات، فقط سادات میں خرچ کرنا ہے، لیکن جو سہم امام ہے وہ ہاشمی غیر ہاشمی دونوں کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ غیر انہ اذا دار الامر بین الہاشم وغیرہ، مگر یہ کہ اگر امر دائر ہو، ٹھیک ہے، یا تو آپ کسی ہاشمی پہ خرچ کریں یا غیر ہاشمی پہ، ولم یفی سہم سادہ، اور جو سہم سادات ہے وہ سہم سادات جو ہے وہ کافی نہیں ہے سادات کے خرچے کے لیے، تو اس صورت میں ولم یفی سہم سادہ بموت الہاشمی، یعنی جو سہم سادات ہے وہ ہاشمی کے خرچے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ولم یکن لغیر ہاشمی جہت ترجیح قدم الہاشمی علیہ علی الاحوال، اور ولم یکن، اور غیر ہاشمی جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی ترجیح بھی نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ ترجیح بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے غیر ہاشمی کو ہاشمی پر ترجیح دی جا سکے۔ مثلا کیا ہے، ایک ہاشمی ایک غیر ہاشمی، لیکن جو غیر ہاشمی وہ عالم ہے، تو یہ بہرحال علم جو کیا ہے سبب ترجیح میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو غیر ہاشمی ہے اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے اس کو ہاشمی پہ ترجیح دی جا سکتی، اس صورت میں ہاشمی کو ہی ترجیح دی جائے گی، قدم الہاشمی علیہ علی الغیر الہاشمی، بنا پر قول احمد کے۔ انشاءاللہ کی بات واضح ہے۔
یعتبر فی الخمس قصد القربہ، خمس کی ادائیگی میں، خمس نکالنے میں قصد قربت جو کیا ہے شرط ہے. فلا یجزی اداہ مجردا عنہ، بس بنا قصد قربت کے خمس کا نکال دینا کافی نہیں ہے. ویستثنی من ذلک ما یؤخذ من الکافر الذمی بانتقاء الیہ من المسلم، اور اس حکم سے یعنی قصد قربت کے شرط سے خارج ہے، مستثنا ہے وہ مورد کے جس میں ہم نے کہا تھا کہ کافر ذمی اگر کوئی زمین خریدے مسلم سے تو اس کے اوپر خمس واجب ہے. یہ والا مورد جو ہے وہ اس والے مورد میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ کافر ذمی ہے اور کافر ذمی قصد قربت نہیں کر سکتا. وہ سستا من ذالکا، ذالکا اشارہ ہے قصد قربت کے اعتبار قصد قربت جو ہے وہ کی شرط جو مستثنا ہے، کس میں؟ ما یؤخذ من الکافر الذمی، وہ خمس کے جو کافر ذمی سے لیا جاتا ہے. کب؟ کہ جب بے انتقال الیہ من مسلم، جب کافر ذمی تک مسلمان سے وہ زمین ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ خریدتا ہے، مالک بنتا ہے، تو اس صورت میں اس کو خمس نکالنا ہوتا ہے. تو اس میں بہرحال وہ قصد قربت نہیں کرے گا خمس دیتے وقت، چونکہ کافر ہے، قصد قربت نہیں کر سکتا. اذا ادى الخمس الى الحاکم او وکیلہ او مستحق لم يجوز استجاؤه منه، اگر کسی نے اپنا خمس جو ہے وہ حاکم شریک ہو یا وکیل حاکم شریک ہو یا پھر کسی مستحق کو دے دیا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے واپس لینا یہ جائز نہیں ہے. ماذا کرنا ہو فی المسئلہ، مثلا یہ کہ خمس نکالا اور پہنچا دیا وکیل کو یا حاکم، پھر جا کے 2 دن بعد جو مانگ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. ماذا کرنا ہو فی المسئلہ 549 من عدم جواز ہبۃ الزکاۃ للمالک او المصالحۃ عنہا بمبلغ زہید یجری فی الخمس حرفا بحرف. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے مسئلہ نمبر 554 میں جو یہ کہا تھا کہ مال زکوٰۃ کا، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد فقیر کیا کرے، اسی مال زکوٰۃ کو ہبہ کر دے مالک کو جس نے زکوٰۃ نکالی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر فقیر جو کیا ہے صلح کر لے اس مال زکوٰۃ کے اوپر، اس سے کسی کم مبلغ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو پھر اسی طریقے سے حرف بحرف، ٹھیک ہے، وہ تمام کا تمام مسئلہ خمس میں بھی جاری ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خمس کو جس کو نکال کر دیا ہے، مستحق ایسا نہیں کر سکتا کہ اس مال خمس کو دوبارہ جو ہے جس نے خمس نکالا اس کو دے دے اور اس کے عوض میں کوئی کم تھوڑا سا مال لے لے، ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے ہدیہ کر دے، یہ بھی نہیں کر سکتا. اذا ادى الخمس الى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، اگر کسی نے خمس ادا، مسئلہ نمبر 616 کہ اذا ادى الخمس الى من يعتقد استحقاقه، اگر کسی نے اپنا خمس ادا کیا، دیا کسی ایسے کو کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا تھا، یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ مستحق ہے خمس کا، ثم انکشف خلافه، پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو بھائی مستحق نہیں تھا. او یا پھر ایک اور مسئلہ، اداہ الی الحاکم، اس نے خمس جو کیا ہے حاکم شریک کو ادا کیا، دے دیا. ٹھیک ہے، فصرفہ کذالک، تو اس نے بھی کیا کیا، حاکم شرعی نے اس کو صرف کر دیا، اس خمس کو خرچ کر دیا کسی ایسی جگہ پر کہ جو مصرف خمس نہیں تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ مصرف خمس ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی جرا فیہ ما ذکرناہ فی الزکوٰۃ، تو اس صورت میں وہی والا حکم جاری ہوگا کہ جو ہم نے مسئلہ نمبر 546 میں کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا ہے. وہاں پر کتاب الزکوٰۃ میں کیا ذکر کیا ہے؟ یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، دونوں کا حکم الگ الگ تھا. آئیے سب سے پہلے اس کا حکم کہ اگر کسی نے کسی ایسے شخص کو یہ سمجھ کر کہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ دے دی، خمس دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو حکم اس سے پہلے وہاں پہ ذکر کیا کتاب الزکوٰۃ میں، انہوں نے بتایا کہ اس صورت میں اگر عین باقی ہے تو اس سے واپس لے لیا جائے گا خمس کو. ٹھیک ہے، اور اگر عین باقی نہیں ہے بلکہ اس نے خرچ کر دیا لے کر، تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ وہ جس نے خمس کا مال لیا ہے کیا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ وہ یہ خمس کا مال ہے اور وہ مستحق نہیں ہے، پھر بھی اس نے خمس لے لیا ہے. تو اس صورت میں گرچہ عین ختم ہو گئی لیکن پھر بھی اس سے اس کا بدلہ لے لیا جائے گا، اس کا عوض لے لیا جائے گا، اس کی قیمت لے لی جائے گی. لیکن اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کیا کہ یہ جو مال مجھے دیا جا رہا ہے یہ خمس کا مال ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے، کسے؟ اس صورت میں خمس نکالنے والے کو چاہیے کہ وہ دوبارہ خمس نکالے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اس سے پہلے وہاں پہ ذکر کیا ہے، تو یہی مسئلہ خمس میں بھی ہوگا. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ اس نے حاکم شرعی کو خمس نکال کر دیا، اور اس نے کیا کیا، حاکم شرعی نے فصرفہ کذالک، حاکم شرعی نے اس کو صرف کر دیا کسی ایسی جگہ پر کہ جو مصرف خمس نہیں تھا.
واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں کہہ رہے ہیں برئت ذمتہ، تو اس صورت میں جو خمس نکالنے والا اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. ولا یجب علیہ اخراج ثانیہ، اور پھر اس کے لیے دوبارہ نکالنا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر 546 میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ہو بہو انشاءاللہ آپ چاہیں تو مراجعہ کر سکتے ہیں. اب آئیے مسئلہ نمبر 617. یثبت الانتساب الی ہاشم بالقطع الوجدانی وبالبینۃ العادلہ وبالاشتہار به فی بلد المدعی لہ. کہہ رہے کہ کسی کا ہاشمی ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ کہ یہ ثابت ہو جائے گا ایک تو قطع وجدانی سے، کہ کسی کو وجداناً جو ہے اس بات کا قطع ہے کہ میں سادات میں سے ہوں، تو بھی ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات بالبینۃ العادلہ، کہ دو عادل شخص جو کیا ہے گواہی دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے مثلا کیا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سادات میں سے ہیں، تو بھی بینہ عادلہ کے ذریعے سے بھی یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے اشتہار بھی فی بلد المدعی لہ، جو مدعی ہے اپنے آپ کو ہاشمی سادات کہتا ہے، اس کے شہر میں اگر یہ بھی چیز مشہور ہے کہ یہ جو خاندان ہے یہ ہاشمی خاندان ہے، یہ سادات کا گھرانہ ہے، تو اس سے بھی اس کا سادات ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے. بس اگر ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو بیس بنا کر اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے سادات ہونے میں یا سید ہونے میں شک کیجئے یا اس کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالیے. جیسا کہ عام طور سے آج کل تو بہرحال یہ روش ہو گئی ہے کہ ہر گاؤں میں آپ کو یہ مل ہی جائے گا. جہاں تھوڑا بہت آپس میں اختلاف ہوا تو سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے، اگر سامنے والا سید ہے تو اس کے نسل کے اوپر اور سادات ہونے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض انسان کرتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. سنیے گا مسئلہ نمبر 618. اذا مات وفی ذمتہ شیء من الخمس جرى علیہ حکم سائر الدیون فیلزم اخراجہ من اصل ترکہ مقدما علی الوصیۃ والارث. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے میں خمس ہو، یعنی اس نے خمس نہیں نکالا جبکہ اس کو خمس نکالنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں اس کے اوپر حکم جاری ہوگا جرى علیہ حکم سائر الدیون. تو جس طریقے سے بقیہ قرضے وغیرہ کا حکم ہوتا ہے اس طریقے سے خمس کا بھی حکم ہوگا. وہ بھی سمجھ لیے ایک قرضہ ہے، گویا قرضہ لے کر مر گیا، بس یہ تھا کہ بقیہ قرضہ انسان کے لیے سے لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے جو انسان نے ادا نہیں کیا اور مر گیا. تو اس صورت میں کیا ہے، فیلزم، جس طریقے سے بقیہ قرضے کو اصل ترکہ سے نکالا جاتا ہے، اصل مال سے، یعنی میراث وغیرہ یا وصیت وغیرہ کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے، اسی طریقے سے خمس کے مال کو بھی یلزم و اخراج من اصل ترکہ سے نکالا جائے گا مقدما علی الوصیۃ والارث. اس کو مقدم کرتے ہوئے کس پر؟ مقدما علی الوصیۃ والارث، ارث اور وصیت کے اوپر مقدم کیا جائے گا. یعنی ارث اور وصیت یہ سب چیزیں بعد میں ہوگی، پہلے خمس نکالا جائے گا، پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. ما یؤخذ من الکافر و من المسلم الذی لا یعتقد بالخمس کالمخالف، ٹھیک ہے، بارث او معاملۃ او ہبہ او غیر ذلک لا باس بالتصرف فیہ ولو علم الاخذ ان فیہ الخمس. ہاں، کہہ رہے کہ جو مال کافر سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی مسلمان سے لیا جاتا ہے، ایسے مسلمان سے کہ الذی لا یعتقد بالخمس، کے جو کہ خمس کا عقیدہ نہیں رکھتے، جیسے کل مخالف سنی ہے، سنی لوگ کے بس زکوٰۃ ہے، وہ خمس کو نہیں مانتے. تو اس صورت میں ٹھیک ہے، اگر کسی سنی سے یا کسی کافر سے جو مال انسان لیتا ہے، ٹھیک ہے، ارث کے ذریعے سے لے لے یا اس کے معاملہ کرنے کے ذریعے سے، یا کسی کافر نے یا کسی سنی نے کسی شیعہ کو جو کیا ہے ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا کوئی مال وغیرہ اور غیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بقیہ طریقے سے، تو جو مال آتا ہے لا باس بالتصرف فیہ، تو شیعہ کا اس میں تصرف کرنا، اس میں کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں ہے. ولو علم الاخذ ان فیہ الخمس، گرچہ جس کے پاس یہ مال پہنچا ہے، جس نے مال لیا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں اس کے اوپر خمس واجب تھا، اس نے نہیں نکالا، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. کیوں؟ فإن ذلك محلل، یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں مٹا ہوا ہے، محل یا محلل ہے، ٹھیک ہے، ہم محلل پڑھتے ہیں، بہرحال وہ واضح نہیں ہے. محلل من قبل امام علیہ السلام، اس لیے کہ یہ چیز جو کیا ہے حلال ہے امام علیہ السلام کی طرف، یعنی امام نے ہمیں اجازت دی ہے اس میں تصرف کرنے کی. بل الحال كذلك فيما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا، بلکہ یہی مسئلہ ہے، یہی حال ہے کیا کہ ہم تصرف کر سکتے ہیں اس مال میں، اس کہ جس میں خمس نہیں نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی ایسے کا مال ہو کہ جو خمس کا عقیدت رکھتا ہے، یعنی شیعہ ہے، وہ خمس کا قائل ہے، مگر
گناہ کرتے ہوئے اس نے خمس ادا نہیں کیا، تو اگر اس سے کوئی مال آپ تک پہنچے تو آپ پر واجب نہیں کہ اس میں سے خمس نکالے، بلکہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا مسئلہ تھا، وہ جواب دہ ہوگا۔ والاولیٰ لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بخیر خمس، حالانکہ اگر یہ مال کسی شیعہ کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ تک پہنچا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ انسان اس میں سے خمس نکال دے، لیکن سنی اور کافر سے اگر پہنچ رہا ہے تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو تصرف کیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ وقد تم القسم الاول فی احکام العبادات ویتلوہ القسم الثانی فی احکام المعاملات۔ الحمدللہ یہاں تک عبادات کی جو کہ اس کتاب کی قسم اول ہے، وہ ساری بحثیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو آنے والی بحثیں ہیں وہ معاملات کے احکامات ہیں، والحمدللہ اولا وآخرا۔ ٹھیک ہے، خدا مند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمارے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا فی امان اللہ۔